حجاج بیت اللہ الحرام کے نام رہبر انقلاب اسلامی کے سالانہ پیغام میں آیا ہے کہ آج لبرلزم اور کمیونزم مغربی تمدن کے اہم ترین سوغات کے طور پر 100 سالہ پہلے جیسی جلوگری کا حامل نہیں رہے، جبکہ دولت پر استوار مغربی جمہوریت کی آبرو پر بھی سنگین سوالات کھڑے ہو گئے ہیں، اور مغربی مفکرین بھی روحانی اور عملی سرگردانی اور بحران کا اعتراف کر رہے ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اس بات پر تاکید فرمائی کہ امریکہ اور اس کی ساتھی یعنی غاصب صہیونی حکومت کی پریشانی اور ناکامی کا خطے میں فلسطین، لبنان، شام، عراق اور افغانستان کے واقعات میں واضح طور پر مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی بیداری اور خود آگہی کے فروغ کے درخشاں نتائج اور استقامت کے حیرت انگیز وجود اور حقیقت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ فلسطین کے حالات اس حیرت انگیز حقیقت یعنی استقامت کا ایک جلوہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استقامت اور مزاحمت نے غاصب صہیونی حکومت کو جارحانہ پوزیشن اور شر انگیزی سے نکال کر دفاعی پوزیشن اور پسپائی کی حالت میں لا کھڑا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ استقامت اور مزاحمت کی دوسری درخشاں مثالوں کا لبنان، عراق، یمن اور بعض دیگر علاقوں میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کے پیغام حج میں آیا ہے کہ آج کی دنیا ایران اسلامی میں اسلام کی سیاسی طاقت اور حکمرانی کے کامیاب ماڈل اور اعلیٰ مثال کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مقننہ اور مجریہ میں اسلامی حاکمیت، ملک کے اہم ترین مسائل میں عوامی رائے پر بھروسہ کرنا، مکمل سیاسی خود مختاری، ظالم طاقتوں کی طرف نہ جھکنا اس نظام کے اصولوں میں سر فہرست ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ مسلم اقوام اور حکومتوں کو انہی اصولوں پر اجماع کرتے ہوئے امت مسلمہ کو فیصلہ سازی اور تعاون کے میدان میں متحد کرنا چاہیے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے پیغام حج میں اتحاد اور روحانیت کو حج کے دو بنیادی ستون اور امت مسلمہ کی عزت و سربلندی کے دو عوامل قرار دیتے ہوئے تاکید فرمائی کہ عالم اسلام میں سوچ فکر رکھنے والے نوجوان بکثرت موجود ہیں جو مستقبل کی تعمیر اور امید و خود اعتمادی کا سب سے بڑا سرمایہ ہیں، اور یہ سرمایہ آج عالم اسلام اور خاص طور سے اس خطے کے ملکوں میں پوری طرح موجزن ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے فرمایا کہ اس سرمایہ کی حفاظت کرنا اور اسے مزید فروغ دینا سب کی ذمہ داری ہے۔